السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ذرا کچھ کیفیت شدت غم کی ہے، اس لیے کہ ہماری حضرت العزیز ساس صاحبہ پرسوں ان کا انتقال ہو گیا، اور تقریباً 30 سال کی رفاقت، 30 تو ایگزیکٹ نہیں بلکہ 27 سال کہیں گے، ان کے پچھلے 3 سال سے بیچاری بیڈ باؤنڈ تھیں، ڈیمینشیا کی مریضہ تھیں اور بس ڈپینڈنٹ تھیں دوسروں کے اوپر کیئر کے لیے. تو بہت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت اچھا ساتھ رہا اور بہت بہترین انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا. آج میں نے جن شاعر صاحب کو کیا ہے، اقبال صفی پوری. اقبال صفی پوری رشتے میں میرے سگے پھوپھا تھے. اچھا جی ہاں، اور ان کی ہمارے پاس بہت احسانات ہیں، ان دا سینس کہ میرے والد صاحب جب انڈیا سے، کیونکہ اقبال صفی پوری سب سے پہلے انڈیا سے پاکستان تشریف لائے تھے، اور آنے کے بعد پھر تقریباً سارے رشتے دار جو ہمارے آئے ان کو انہوں نے سیٹل کیا. یعنی اس آج کل مثال نہیں ملتی ایسی کوئی کسی چیز کی، کہ مطلب یعنی کہ باقاعدہ نوکریاں دلوانا، شادیاں کروانا. اور ظاہر ہے میرے والد صاحب کو بھی نوکری بھی دلوائی، شادی بھی ان کی، اور پیدائش کے بعد سے میں نازم آباد نمبر 1 جہاں ان کی رہائش تھی اس کے قریبی ایک اسپتال میں میری پیدائش ہوئی ہے، اور تقریباً زندگی کے شروع کے 9 سال میں نے ان کے ساتھ ہی گزارے. اقبال صفی پوری جو ہیں وہ نازاواد میں ہر سال نعتیہ مشاعرہ جی ہاں بالکل. وہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ اٹینڈ کیا بہت بار. مجاہد ہاکی گراؤنڈ جو ہے اس پہ کرتے جی ہاں، بہت بڑا ہوتا تھا. اس کے بالکل سامنے والا گھر ان کا تھا 1J27. بہت مشہور، وہ ان کا ہر سال ہوتا. جی ہاں، اور ترنم سے ان کے شعر جو ہیں وہ تو جی. اور تمہارے گلی میں وہ رہتے تھے قمر جلال بھی، جلالی بھی رہتے ان کی گلی میں وہ بھی رہتے تھے قمر جلال. جی جی ان کے اقبال صفی پوری صاحب کا مجھے یاد آ گیا. جی. تو میں ان کے کچھ شعر پیش ہوتا تھا نا. جی ارشاد ان کے کچھ شعر پیش کروں گا. یہ بڑا خوبصورت شعر مجھے ان کا لگتا ہے کہ روشن کیا تھا آس کا میں نے دیا ابھی، روشن کیا تھا آس کا میں نے دیا ابھی، ارے کیا تھا جو نہ تھوڑی دیر چلتی ہوا ابھی. اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں کوئی ایسا زخم کھائیں ہم، کوئی ایسا زخم کھائیں ہم، دوسرے روئیں اور مسکرائیں ہم، نہ خداؤں کے ناز اٹھائیں ہم، اس سے اچھا ہے ڈوب جائیں ہم. ایک اور چھوٹی سی نظم ہے جو مجھے بڑی پسند ہے، ان کی 3 اشعار پہ مشتمل. بارہا اس نظم میں اس بزم میں ہم بن کے بیگانے گئے، بارہا اس بزم میں ہم بن کے بیگانے گئے، لاکھ چپ بیٹھے مگر نظروں سے پہچانے گئے. شمع کی لو سے لپٹ کر جل بجھے تو کیا ہوا، شمع کی لو سے لپٹ کر جل بجھے تو کیا ہوا، بزم کو کچھ روشنی ہی دے کر پروانے گئے. آگے کہتے ہیں کہ لائق پرسش نہ تھے لیکن چلا جب دور جام، لائق پرسش نہ تھے لیکن چلا جب دور جام، واقف آداب میخانہ ہم ہی مانے گئے. اور چونکہ آپ کا جو انداز بیان تھا ترنم کا وہ بڑا ٹپیکل تھا، اس کی بڑی کاپی کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، تو ایک چھوٹی سی غزل کو کوشش کروں گا ان کے ترنم میں پڑھنے کی. کیا کہوں دلربا کون ہے، کیا کہوں دلربا کون ہے، کیا کہوں دلربا کون ہے، آپ ہیں آپ سا کون ہے، آپ ہیں آپ سا کون ہے، اور بے وفا تو ہم ہی ہیں حضور، بے وفا تو ہم ہی ہیں حضور، آپ سا با وفا کون ہے، آپ سا با وفا کون ہے. خود اسے تھا گمانے شکست، خود اسے تھا گمانے شکست، آئینہ توڑتا کون ہے، آئینہ توڑتا کون ہے. اور اب لہو اپنا کام آ چکا، اب لہو اپنا کام آ چکا،
اب ہمیں پوچھتا کون ہے، بہت اچھا سے. اب ہمیں پوچھتا کون ہے، اور عشق کی لو نہ ہو دل میں اگر، عشق کی لو نہ ہو دل میں اگر، آگ سے کھیلتا کون ہے، آگ سے کھیلتا کون ہے. اور یوں تو پرسان غم ہیں سبھی، یوں تو پرسان غم ہیں سبھی، میرے غم جانتا کون ہے. ہے وفا میں برائی اگر، ہے وفا میں برائی اگر، پھر تو مجھ سے برا کون ہے، بہت اچھے. واہ. پھر تو مجھ سے برا کون ہے. اور کچھ تو ہے عشق کی موج میں، کچھ تو ہے عشق کی موج میں، ورنہ یوں ڈوبتا کون ہے، ورنہ یوں ڈوبتا کون ہے. اور یہ آخری شعر ہے جو کہ میرے حاصل غزل ہے کہ چاہتے تو سبھی ہیں اسے، چاہتے تو سبھی ہیں اسے، اس کو پہچانتا کون ہے، اس کو پہچانتا کون ہے. مقتل ہے مقتل. کھوئے کھوئے ہو اقبال کیوں، کھوئے کھوئے ہو اقبال کیوں، آج تم سے ملا کون ہے، آج تم سے ملا کون ہے. بہت بہت شکریہ. حاضرین محفل کو آداب. آج میں نے سوچا درخت نشست ہے تو ایک کتاب پہ بات کروں جو کہ پچھلے دنوں میرے مطالعے سے گزری، اور جن صاحب نے لکھی ہے ان کا ذکر میں 2-3 دفعہ کر چکا ہوں. ان کے اوپر ہمیں مزید آپ لوگوں نے اگر ان کو نہیں مطالعہ کیا تو کیجیے. علی اکبر ناطق آج کے لکھنے والوں میں صاحب کتاب ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور یہ ان کی نثر کی کتاب ہے جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کی خود نوشت ہے جو انہوں نے لکھی ہے، بایوگرافی ہے. اور کتاب کا نام ہے فقیر بستی میں تھا. اور اس کی خاص بات، ویسے تو اس میں بہت خاص بات ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے. آزاد صاحب سے بہت متاثر بھی ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے جس انداز میں لکھی ہے تو یہ گما گزرتا ہے کہ یہ آزاد کے قلم سے ہے. میں اس کو تھوڑا سا مطالعہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا نمونہ پڑھ کے سناؤں گا. مختصراً محمد حسین آزاد کے بارے میں نام سب نے سنا ہے، کام سے بھی سب لوگ واقف ہیں. نیرنگ خیال، آب حیات، بڑے بڑے نام، سفر نامہ وسط ایشیا اور ایران، اس کے علاوہ بھی بے شمار خدمات. 1830 کی پیدائش دہلی کی اور 1910 لاہور میں وفات. اس کتاب کی وجہ سے مجھے بہت سارے ایسے گوشوں کا پتہ چلا جو کہ اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرے تھے، میں جن سے واقف نہیں تھا. ان میں انہوں نے بہت تفصیل سے پورا ذکر کیا ہے. ان کے دادا سے بات شروع کی، اور پھر ان کے والد جو کہ خود ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے، دہلی اردو اخبار انہوں نے قائم کیا تھا، اور جرنلسٹ تھے، اور اردو کے اولین جرنلسٹ میں سے تھے مولوی محمد باقر. اور اس کے بعد ان کے بیٹے آغا ابراہیم جو کہ جج بنے، آغا محمد باقر، اور آج ان کے ایک پڑ پوتے آغا سلمان باقر لاہور میں ہیں اور حیات ہیں. اور اس حد تک تفصیل میں گئے ہیں کہ ان کے آج کل جو خاندانی چپرش چل رہی ہے خاندانی گھر میں، جس کے اوپر آزاد رہتے تھے، اس کے بارے میں کس نے کیا کہا، اور 2 بھائیوں میں آج کل نہیں بن رہی، لیکن بہرحال انہوں نے بہت تفصیل سے اس سب چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے. اس سے پہلے ایک کیا کہتے ہیں ایک شعر جو کہ اس میں بھی جا بجا ہے، اور محمد حسین آزاد کے بارے میں جب بھی دہلی کے بارے میں بات ہوتی ہے تو میر کا شعر ضرور یاد آتا ہے کہ دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. تو یہ زمانہ ہے ذوق کا زمانہ اور غالب کا زمانہ. یہ محمد حسین آزاد اور ان کے والد صاحب ذوق کے
طرفین میں سے تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے حسین آزاد. دہلی کالج میں بھی پڑھا اور دہلی کالج میں ان کے جو ہم جماعت تھے وہ تھے ڈپٹی نذیر احمد, ماسٹر پیارے لال اور منشی ذکا اللہ. تو اس میں 2 بڑے نام ہیں. مختصراً بس عرض کر دوں ان کی زندگی کے بارے میں اور جو کچھ ایسی چیزیں جو میں جس سے واقف نہیں تھا, کیونکہ موٹی موٹی باتوں سے تو سبھی واقف ہیں, لیکن مولوی آغا محمد باقر جو ہیں, جن کے والد صاحب تھے, یہ غدر میں بادشاہ کی طرف تھے اور انہوں نے حالانکہ انگریزوں سے ان کی دوستی بھی تھی. ایک مسٹر ٹیلر نام کے ایک صاحب کو انہوں نے پناہ بھی دی تھی اور بہت ممکن تھا کہ ان کو پناہ دینے کی وجہ سے ان کے گناہ ایک طرح سے معاف ہو جاتے, ان کو معافی مل جاتی, لیکن مسٹر ٹیلر اتفاق سے ان کے ہاتھ چڑھ گئے غدر والوں کے اور ان کا قتل ہو گیا. اس وجہ سے ان کی گواہی دینے والا کوئی بھی نہیں رہا کہ یہ عملاً اتنے وہ نہیں تھے فعال اپنا خیالات میں اگر وہ ساتھ ہو بھی. اور اس کے بعد ان کی لاکھوں کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لی گئی. بہت کھاتے پیتے تھے آغا محمد باقر اور مولانا محمد حسین آزاد. اور اس کے بعد یہ حال ہوا کہ 550 کلومیٹر غدر کے بعد ان کو اپنی جان بچانی پڑی مولانا محمد حسین آزاد کو, کیونکہ والد صاحب کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا انگریزوں نے. تو یہ اس کے بعد پیدل 550 کلومیٹر لکھنؤ چل کے گئے کئی ہفتوں میں, اور اس کے بعد سے ان کی زبوں حالی اور غربت کا جو دور شروع ہوا ہے وہ تقریباً 3-4 سال چلا ہے کہ لکھنؤ, اس کے بعد پھر پنجاب کی طرف آئے, پنجاب کے بعد پھر لاہور پہنچے. بالآخر 1860 میں 1861 میں ان کو تھوڑی سی ڈاک خانے میں ملازمت ملی. لاہور میں ان کے حالات تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہوئے. پھر انجمن پنجاب میں حالی کے ساتھ تھوڑا سا کام کیا, اور اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ تھے ڈاکٹر لائٹس, جو کہ عبدالرشید آفندی کے نام سے مشہور تھے. اور یہ اس زمانے کے کہنا چاہیے انگریزوں کے بڑے رائٹ ہینڈ مین ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ اصل میں جاسوس تھے, نسلاً یہودی تھے, اور بہت عرصہ انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں اپنا جاسوسی کی. اور اس قدر وہ کہنا چاہیے رکھتے تھے مہارت اور علم, یا جس کو آپ جو بھی کہیں, کہ کرسچنز کے ساتھ ملتے تھے تو کرسچن بن جاتے تھے, مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو قرآن کے حوالے دیتے تھے. انہوں نے پورا افغانستان, ساؤتھ ایشیا, ہر جگہ جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں پہ انہوں نے جا کے انگریزوں کی خدمت کی. اور یہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل بھی تھے جس زمانے میں آزاد وہاں پہ پڑھا رہے تھے. تو ان کا جو ذکر بڑی تفصیل سے ہوا, یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا. اور اس کے بعد اس میں یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح انگریز حکومت نے معافی کا وعدہ کر کے حسین آزاد کو راضی کیا کہ وہ سینٹرل ایشیا جائیں اور ایک طرح سے ان کے لیے بھی جاسوسی ہی کریں, کیونکہ ان کا جو سینٹرل ایشیا کا سفر ہے 1865 کا, جس میں 2 سال لگے, وہ انہوں نے صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کو پھر آخرکار ڈاکٹر لائٹس نے ان کو ترغیب دی, اور اس کی وجہ سے ان کو پھر غدر کے الزامات سے پوری طرح چھٹی ملی. ورنہ اس سے پہلے یہ اس کے پیچھے ابھی بھی ان کے اوپر خطرہ تھا کہ وہ اس کے اوپر ان کو اس الزام میں دھر لیا جاتا. تو جب تک یہ سینٹرل ایشیا میں نہیں 2 سال گزار کے آئے, جو کہ ایک بہت جان جوکھوں کا کام تھا اور جان کا خطرہ بھی تھا, اس کے بعد جا کے ان کو جو ہے اس سے خلاصی ملی. پھر انہوں نے جب اچھا دور شروع ہوا تو 1870 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھانا شروع کر دیا, اور ایران گئے ہیں 1885 میں, اور پھر 1886 میں واپس آئے ہیں. مولانا محمد حسین آزاد پہ بہت بات ہوتی ہے, اور ان کے اوپر تنقید بھی بعد میں بہت لوگوں نے کی کہ ان کی جو اسکالرشپ ہے وہ ویک ہے. لیکن پھر محمود شیرانی, جو کہ ان کے بہت بڑے نقاد تھے, آخر میں ان کی کچھ باتوں کو صحیح ماننے پر راضی ہو گئے. 1890 سے جو ان کے جذب کے حالات ہیں, جو مجذوبی کی کیفیت تھی, اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے, وہ بھی پڑھنے لائق ہے کہ کس طرح اتنا بڑا دماغ, اتنی عالی شخصیت, اور کس طرح اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. میں صرف مختصراً تھوڑا سا نثر کا صرف ذائقہ چکھانے کے لیے آپ لوگوں کو 2 مختلف اقتباسات سناؤں گا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علی اکبر ناطق نے میرے خیال سے تو حق ادا کیا ہے حسین کے اوپر کتاب لکھ کے. ایک تھا جہاں آباد. احباب, زمانہ گزر جاتا ہے, تصویریں رہ جاتی ہیں. اگر ان تصویروں میں پہچانی ہوئی صورتوں کی نیک روحیں بستی ہوں تو کلیجہ کیسا کیسا خون ہوتا ہے. یہ بات کلیجے والے جانتے ہیں. دیکھ لو, یہ ہے وہ شہروں کا شہر شاہجہاں آباد, جس کا نقشہ سب سے پہلے مغلوں والے بادشاہ شہاب الدین کی آنکھوں میں تحریر ہوا اور اسی کے دل کے گوشے پر آباد بھی ہوا.
یہ بادشاہ ہندوستان بھر کے اطراف میں شہر بساتا تھا، باغ لگاتا تھا. یہاں بھی اس نے جوت جگائی اور دہلی بسائی. کئی پرانی دہلیاں یہاں آس پاس کھنڈرات پڑی تھیں. ایک مہر ولی تھی جہاں التمش اور قطب الدین شمسی تال بچھا کے سو گئے اور عجوبے مینار بنا کے سو گئے. ایک تغلق کی دہلی تھی، ایک شیرشاہ کی دہلی تھی، ایک دلی چندر گپت موریہ کی تھی. سب آس پاس جمنا کے برباد پڑی تھی، بے آباد پڑی تھی. تب یہ دہلی شاہ جہاں آباد کی بسی. پھر یہ ہماری آپ کی دہلی ہو گئی، جس سے ہم مرزا اور میر اور غالب اور ذوق اور محمد حسین آزاد کی نیک سیرتوں اور پیاری صورتوں کے سبب بہت واقف ہیں. یہی شاہ جہاں آباد جس کے گل پھول پر نغمے کہتے کئی بلبلیں دہر کے چمن سے اڑ گئیں اور دلوں کے باغ ویران کر گئیں. اصل اس شہر کی کچھ اس طرح ہے کہ یہ علاقہ پہلے پہل ایک بھرا پورا جنگل تھا. صاحب قرا نے اس باغ و بہار خطے کو دیکھا تو آنکھوں میں خواب جاگنے لگے اور جی میں ایسا شہر بسانے کی آئی جس کی مثال پورب پچھم کے پھیلتے جہانوں میں کسی نے نہ پائی، جو سمرقند و بخارا کی شہرت گرد میں ملا دے اور بغداد کے نام پر ہل چلا دے. دور دور کے سخن نصیب اور کاریگر جمع ہو کر شیراز و اصفہاں کی رونق کو فخر کر دیں اور فرنگ کے ملکوں کا سینہ شک کر دیں. تاجر پیشہ دیس دیس کا مال یہاں لا کر پھیلا دیں اور شہر کو نگار خانہ چین بنا دیں. یہ خیال جی میں آنا تھا کہ بادشاہ سلامت نے جمنا کے پاٹ کو پچھواڑے رکھ کر لال قلعے کی فصیل کھینچ دی. فلک نشان دیوار پر بڑے بڑے برجوں کے پہاڑ رکھ کر فصیل کی ہیبت کو دوچند کیا اور چوڑے کنگروں اور اونچے میناروں سے اس کو مزید رونق دی. جب یہ سب ہو چکا تو اس سرخ قلعے کے سامنے کئی سینکڑے گز کھلا میدان چھوڑا جس کے آگے شہر دلی کا نقشہ اس طرح جمایا کہ جمنا کی طرف قلعہ اور قلعے کے آگے شرقی غربی شہر کی 4 کونی تشت رکھ دی اور نام اس کا رکھا شاہجہاں آباد. آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. مگر یہ کتاب موقع فقیر بستی میں تھا، علی اکبر ناطق. شکریہ بہت. جو تخت پر تھا اسے گرفتار کر چکے ہیں، پھر ایک نیا بادشاہ تیار کر چکے ہیں. یوں ہی بغاوت کا ہم نے پرچم نہیں اٹھایا، جو خلوتی ہیں انہیں طرفدار کر چکے ہیں. جو ہو سکے تو اب اپنا طرز سخن نکالیں. بہت میری پیروی میرے یار کر چکے ہیں. کوئی سواری نہ آئے اب دل کے راستے سے کہ اس طرف سے بلند دیوار کر چکے ہیں. ملیں جو زیر زمین تو اشاق کو بتانا، زمین پہ ہم حسن کو وفادار کر چکے ہیں. سفر پہ نکلے ہوئے ہیں بچے اور اپنی حالت کچھ اس طرح ہے کہ سینہ گلزار کر چکے ہیں. اتنے سارے لوگ ہیں. پھر انشاءاللہ پچھلے ہفتے ذکر ہوا کہ ہم شاعری میں نئے تجربات کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو قافیہ اور ردیف کی پابندی ہے وہ ذرا آسان کر دی جائے. تو میں ایسی سوچ رہا تھا تو مجھے ایک ہمارے استاد تھے ڈاکٹر صفدر حسین، انہوں نے یہ تجربہ کیا تھا اور ان کے کچھ شعر مجھے یاد آ گئے جو وزن کے حساب سے تو برابر ہیں سب، لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہے. تو وہ 2-4 شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو مجھے یاد ہیں. شروع کے تو یاد نہیں ہے کہ مجھ کو ایک شہر نگارہ میں مقدر لایا، مجھ کو ایک شہر نگارہ میں مقدر لایا کہ جہاں زیست کے عنوان بدل جاتے تھے، جہاں زیست کے عنوان بدل جاتے تھے. صبح ہنستے ہوئے گنچوں کے تبسم کی امین، شام پر عارض گلگون شفق کا سایہ، اور شب میں خنکی کا اثر قرب مری کے باعث. یہ نظم ہے پنڈی کے بارے میں. شب میں خنکی کا اثر قرب مری کے باعث، جس طرح برف میں گرمی کی لگائی ہوئی رات، اور ایسے میں کیا ان کی نگاہوں نے سوال، میری سہمی ہوئی نظروں نے دیا اس کا جواب. آنکھ نے کھائی قسم دل کی گواہی کے لیے، آنکھ نے کھائی قسم دل کی گواہی کے لیے، ہاتھ کے لب میں بھی عہد وفا باندھ دیا. کوشش قرب میں ذہنوں کی لپک تیز ہوئی، جذبے آپس میں بغل گیر و ہم آغوش ہوئے. ایک ہنگام تخیل میں نکھر آئی حیات،
ایک ہنگام تخیل میں نکھر آئی حیات جس کے باہر کسی عشرت کا تصور ہی نہ تھا. تو یہ ایسے اشعار جس میں کوئی قافیہ اور ردیف نہیں ہے لیکن ہر مصرعے کا وزن برابر ہے. یہ آزاد جی لیکن پابند بھی اس طرح سے کہ رکن برابر ہے. جی تو یہ آزادی ہو جائے گی نئے شعرا کے لیے جو آپ نئے نیشن کرتے ہیں. اب ایک غزل میں پیش کر سکتا ہوں آپ کو جو میں نے ابھی تک شاید نہیں سنائی ہے. کریں جی جو سامنے آ رہی ہے وہ. زندہ ہوں مگر زیست شناسا تو نہیں ہوں. زندہ ہوں مگر زیست شناسا تو نہیں ہوں. اے درد کی دنیا تجھے بھولا تو نہیں ہوں. اے درد کی دنیا تجھے بھولا تو نہیں ہوں. اور یادوں کا حسین شہر میرے دل میں بسا ہے. یادوں کا حسین شہر میرے دل میں بسا ہے. اے دوست تیرے شہر میں تنہا تو اے دوست تیرے شہر میں تنہا تو نہیں ہوں. اور ایک تو ہے کہ ایک تو کہ ہے بیزار میری دید سے ہر دم. ایک تو ہے کہ ایک تو کہ ہے بیزار میری دید سے ہر دم. اور ایک میں ہوں مگر میں تیرے جیسا تو نہیں ہوں. ایک میں ہوں مگر میں تیرے جیسا تو نہیں ہوں. اور ہر شور میری ذات کا غماز نہیں ہے. خاموش ہوں دکھ اپنا بتاتا تو نہیں ہوں. اور قسمت میں جو لکھا ہے بتا کیوں نہیں دیتا. قسمت میں جو لکھا ہے بتا کیوں نہیں دیتا. اور میں کاتب تقدیر تماشا تو نہیں ہوں. میں کاتب تقدیر تماشا تو نہیں ہوں. اور رحمت سے تیری کل بھی میں مایوس نہیں تھا. اور آج بھی شفقت تیری بھولا تو نہیں ہوں. اور آج بھی شفقت تیری بھولا تو نہیں ہوں. اور اب جان حسن لے کے ہتھیلی پہ ہوں زندہ.
اب جان حسن لے کے ہتھیلی پہ ہوں زندہ، میں شورش اغیار سے ڈرتا تو اب جان حسن لے کے ہتھیلی پہ ہوں زندہ، اور میں شورش اغیار سے ڈرتا تو نہیں ہوں، زندہ ہوں مگر زیست شناسا تو نہیں ہوں۔ میرا دوست ہے فاروق باری، وہ کلاس 5 سے میرا دوست ہے، تو وہ وزٹ کر رہا تھا اب کی دفعہ سیاٹل سے، تو اس سے مزیدار گفتگو ہوئی، تو مجھے کہتا ہے یار ہم ایسے ہی لوگوں کو پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں، تو وہ پاکستان میں کسی نوابوں کی فیملی سے تھا، تو کہتا ہے کہ میری جو ابو کی پھپھی تھی وہ علامہ اقبال کی دوسری بیگم تھی، تو کہتا ہے ہماری پیٹی میں خط پڑے ہوئے ہیں علامہ اقبال کے جو انہوں نے میرے ابو کو لکھے، تو کہتا ہے ان خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی قمیضیں پہنچ گئی ہیں اور قمیضوں کا سائز صحیح نہیں ہے، مگر سب سے مزیدار بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو پھپھی کے کچھ زیورات تھے جو کہ سسرال میں رہ گئے تھے، اور علامہ اقبال باقاعدہ خطوں میں لڑ رہے تھے کہ وہ میری بیگم کے زیور جلدی بھیجو۔ میں نے کہا یہ مزیدار بات تھی کہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے پیڈسٹل پہ لوگوں کو رکھ دیتے ہیں بغیر لوگ، میں نے کہا مجھے ان خطوں کی دے دو ایک، مجھے چاہیے اقبال کے ہاتھ سے لکھا ہوا کچھ، کہتے نہیں میرا بھائی کتاب لکھ رہا ہے تو اس کے اندر وہ سب کو انکلوڈ کرے گا ہماری فیملی اور اقبال کے ساتھ، مگر میں نے کہا یہ مزیدار بات تھی کہ اقبال جو ہے وہ اپنی بیگم کے زیوروں پہ اپنے سسرال سے لڑ رہے تھے، اس کے زیور مجھے بھجوائے، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کے وقت دیں گے، ابھی تک نہیں دیے، تو مگر وہی ہے ہمارا ہوتا ہے تھوڑا سا، جو کہ ٹھیک ہے میرے خیال ہے سارے انسان۔ دوسرا پھر میں جو کہ بلکڑ سیریز میں آج سناؤں گا غزل مستزاد، تو آپ میں جو سمجھتے ہیں صنعت استزاد ہوتی ہے جس میں زیادہ کیا جائے وزن پیدا، جس کی کئی مثالیں ہیں، شاعری کے اندر بھی لوگ ہم وزن الفاظ سے شروع کر دیتے ہیں، فرض کرو افسانے ہوں، فرض کرو یہ سب کچھ سچ ہو، فرض کرو افسانے ہوں، فرض کرو یہ نیم تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہوں، تو جو فرض کرو شروع میں آ رہا ہے وہ استزاد ہے، تو اسی طرح یہ غزل مستزاد ہے، اور زیادہ تر یہ پشتو اور فارسی میں لکھی گئی ہے، مگر میں نے اپنے زمانے میں ایک لکھی تھی، آپ لوگوں نے کئیوں نے سنے ہوگی، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ خوشبو بن میں جب وہ آئے، خوشبو بن میں جب وہ آئے، خواب بسائے، رنگوں کی برکھا کھل جائے، غم شرمائے، جھانجھر چھن کی سوچ کی پھر سے، چاند نگر سے رنگ دھنک کے پھر لہرائے، گل مسکائے، اور کیا کر لو گے گھر سے نکل کر، کیا کر لو گے گھر سے نکل کر یار سنبھل کر، پہلے بھی ہیں دھوکے کھائے اور پچھتائے، اور ایک لمحہ جو دل پہ رقم ہے اور محکم ہے، ایک لمحہ جو دل پہ رقم ہے اور محکم ہے، باقی تو سب آئے جائے، جائے آئے، اور کس نے بدلا آس کا دھارا خواب ہمارا، کس نے بدلا آس کا دھارا خواب ہمارا، کوئی ہم کو یہ بتلائے کچھ سمجھائے، اور وقت کی گھڑیاں جیت گئی ہیں بیت گئی ہیں، وقت کی گھڑیاں جیت گئی ہیں بیت گئی ہیں، پھر سے پنچھی پر پھیلائے گھر کو آئے، اور کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ بس لوٹ آؤ،
کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ بس لوٹ آؤ کاندھا دیتے ہیں ہم سائے واہ اب تم آئے واہ 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 بہت اعلیٰ. کہتے تھے ہم یوں نہ جاؤ بس لوٹ آؤ کاندھا دیتے ہیں ہم سائے اب تم آئے. اور وہ تو اپنی بستی کا تھا اپنا سا تھا وہ تو اپنی بستی کا تھا اپنا سا تھا کیوں نہ اس سے کہنے پائے دل کی رائے کیوں نہ اس سے کہنے پائے دل کی رائے. اور شہر وفا کو چھوڑ کے عامر بن کے مسافر شہر وفا کو چھوڑ کے عامر بن کے مسافر ہم نے بھی ہیں نوٹ کمائے خواب گوائے. واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت اعلیٰ. السلام علیکم. قمر عباس نام ہے میرا اور کینیڈا سے میں موو ہوں ریسنٹلی یہاں پہ. تو تھوڑا بہت لکھتا ہوں شاعری وغیرہ کرتا ہوں. ہمارے لوگوں کے لیے ہاں جی ہاں جی بالکل. ہماری سماعتیں کچھ کم ہیں. اچھا بڈھے لوگ ہیں بھائی ادھر زور سے. مجھے امید ہے ذوق اچھا ہوگا میں زیادہ ہوگا سماعتوں کی خیر. اینی ویز ابھی ٹھیک ہے جی تک. ہاں صحیح چلیں اوکے. تو ایک دو شعر پہلے سنا دیتا ہوں آپ کو. سکون آور پریشانی کی مانند سکون آور پریشانی کی مانند کھلا مجھ پر وہ حیرانی کی مانند. سکون آور پریشانی کی مانند کھلا مجھ پر وہ حیرانی کی مانند لیے پھرتی ہے ہم کو لامکانی لیے پھرتی ہے اپنی لامکانی ہمیں تخت سلیمانی کی مانند. لیے پھرتی ہے اپنی لامکانی تخت سلیمانی ہمیں تخت سلیمانی کی مانند. اب ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جب سے رسوائی بڑھ گئی میری جب سے رسوائی بڑھ گئی میری کچھ پذیرائی بڑھ گئی میری. جب سے شکریہ جب سے رسوائی بڑھ گئی میری کچھ پذیرائی بڑھ گئی میری. یار کوتاہ فہم ملتے گئے یار کوتاہ فہم ملتے گئے یوں ہی دانائی بڑھ گئی میری. یار کوتاہ فہم ملتے گئے یوں ہی دانائی بہت شعر ہے. بڑھ گئی میری. شکریہ سر شکریہ. اور آج پھر اس کو دیکھنے سے لگا آج پھر اس کو دیکھنے سے لگا جیسے بینائی بڑھ گئی میری. آج پھر اس کو دیکھنے سے لگا جیسے بینائی بڑھ گئی میری. اور ہر طرف لوگ وہ بھی انچاہے ہر طرف لوگ وہ بھی انچاہے کتنی تنہائی بڑھ گئی میری. شکریہ. ہر طرف لوگ وہ بھی انچاہے کتنی تنہائی بڑھ گئی میری. اور شعر ہے سر کہ ایک سرسبز نے چھوا مجھ کو ایک سرسبز نے چھوا مجھ کو اور رانائی بڑھ گئی میری. ایک سرسبز نے چھوا مجھ کو اور رانائی بڑھ گئی میری. خود سروں کو تو سر کیا لیکن خود سروں کو تو سر کیا لیکن کوہ پیمائی بڑھ گئی میری. خود سروں کو تو سر کیا لیکن بہت اچھا کوہ پیمائی
बढ़ गई मेरी। बड़ी खुशी। और आखिरी शेर है कि पहले महदूद थी वो ज़ख्मों तलक, पहले महदूद थे, पहले महदूद पहले ही थी मिसरा वो ज़ख्मों तलक, मतलब पहले महदूद थी वो ज़ख्मों तलक, फिर मसीहाई बढ़ गई मेरी। वाह 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 वाह, पहले क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत पहले महदूद थी वो ज़ख्मों तलक, फिर मसीहाई बढ़ गई मेरी। बहुत खूब भाई, बहुत। जब से रुसवाई बढ़ गई मेरी, कुछ पजीराई बढ़ गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इजाजत हो तो एक और गजल, वक्त का मुझे पहली बार आए। चलो थोड़ा मार्जिन तो मिलेगा। पहली बार आए, आपको भुलाना नहीं चाहते। अब चाहते हैं अब बार बार आए इंशाल्लाह। शायद इतनी जल्दी जान छोड़ते भी नहीं वैसे। सुनने वाले मिलने चाहिए ना। इरशाद इरशाद। एक अभी लिख रहा हूँ गजल, उसके 3-6 अशार हैं, वो मैं आपकी नजर कर देता हूँ। तीन ही है ना, चार तो नहीं है ना? जी नहीं, चलेगा। बाकी कोई चैलेंज है सब शोरा को यहाँ पे? ठीक। चले अभी ज़ेर तामीर है, लेकिन 3 शेर हुए हैं उसके, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि कोई कितारे दीद से जो पीछे हट नहीं रहा, हाँ, कोई कितारे दीद से जो पीछे हट नहीं रहा, वाह, ये रिज्क मुनसिफाना तौर पर तो बट नहीं रहा। कोई कितारे दीद से जो पीछे हट नहीं रहा, ये रिज्क मुनसिफाना तौर पर तो बट नहीं रहा। जो हो तो लोहे रायगा पे अपना इंदराज हो, जो हो तो लोहे रायगा पे अपना इंदराज हो, कि वुस्सते जुबां से ये ज़यां सिमट नहीं रहा। ठीक है। जो हो तो लोहे रायगा पे अपना इंदराज हो, कि वुस्सते जुबां से ये ज़यां सिमट नहीं रहा। और आखिरी शेर है कि ये क्या कि मैं सफ़र में तो रहा हूँ उम्र भर मगर, ये क्या कि मैं सफ़र में तो रहा हूँ उम्र भर मगर, कहीं पहुँच नहीं रहा, कहीं पलट नहीं रहा। ये क्या कि मैं सफ़र में तो रहा हूँ उम्र भर मगर, कहीं पहुँच नहीं रहा, कहीं पलट नहीं रहा। कोई कितारे दीद से पीछे हट नहीं रहा, ये रिज़्क मुनसिफाना तौर पर तो बट नहीं रहा। हमारे पास साहब बहुत खुशी हुई आपके आने पे, और आप तशरीफ लाते रहिए इंशाल्लाह। बहुत खुशी हुई। जोशम अली आबादी का कलाम पढ़ रहा हूँ मैं। जरूर पढ़िए। इसका उन्वान है नज़म का, जोशम अली आबादी का, फितने खानका। फितने खानका जी। एक दिन जो बहरे फातिहा, एक दिन ते महरो माँ, पहुंची नजर झुकाए हुए सूए खानका। जुहाद ने उठाई झिझकते हुए निगाह, होठों में दबके टूट गई ज़र्बे लाइला। बरपा ज़मीर ज़ुहद में कोहराम हो गया, इमा दिलों में लर्ज़ा अंदाम हो गया। वाह 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 वाह। यूं आई हर फजा से आवाज, हर फगा से आवाज अलमा, जैसे कोई पहाड़ पे आंधी में दे अज़ां। बड़ी तवील नज़्म है, उसका कुछ शुरू का और बीच का पार्ट गुजर के फिर आखिरी कुछ पोर्शन याद है मुझे। तो जैसे कोई पहाड़ पे आंधी में दे अज़ां, फिर उसके हुस्न के अंदर कलाबाजियाँ मिलाई हैं। उसके बाद आखिरी अशार हैं, पढ़ के फातिहा जो एक सिमत फिर गई, एक पीर के तो हाथ से तस्बीह गिर गई। अंगड़ाई आ चली तो बहकने लगे कदम, नहीं अंगड़ाई फड़ते शर्म से यूं टूटने लगी, जैसे सनम कदे में किरण फूटने लगी। हर चेहरा चीख उठा के तेरे साथ जाएंगे, ए हुस्न तेरी बारगाह में धूमी रमाएंगे। खाते रहे बहुत फरेब इस खानका में, अब सिजदा रेज़ होंगे तेरी बारगाह में।
ایمان کی عاشق عشق کے سانچے میں ڈھل گئی، ایمان کی آنچ عشق کے سانچے میں ڈھل گئی، زنجیر زہد سرخ ہوئی اور گل گئی، القصہ دی کفر کا دیوانہ ہو گیا، کعبہ ذرا سے دیر میں بت خانہ ہو گیا۔ ایک بہادر صبر کی نظم یاد ہے مجھے، وہ آپ پیش کروں، طویل بہر میں ہے۔ یار تھا گلزار تھا میں تھی فضا تھی میں نہ تھا، یار تھا گلزار تھا میں تھی فضا تھی میں نہ تھا، لائق بابوں سے جانا کیا ہنا تھی میں نہ تھا، میں تڑپتا رہ گیا میں سسکتا رہ گیا اور مر گئے فرہاد و قیس، کیا انہی دونوں کے حصے میں قضا تھی میں نہ تھا، کیا انہی دونوں کے حصے میں قضا تھی میں نہ تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا وہ آپ کا حسن و شباب، ہنس کے بولے وہ ستمگر شان خدا تھی میں نہ تھا، اے ظفر دل پہ تیرے داغ کیسا رہ گیا، خانہ باغ یار میں خلق خدا تھی میں نہ تھا۔ اپنا نام بتاتے جائیے، اپنا نام بتاتے جائیے۔ نام شمس الہدا، شمس الہدا، ہاں، اور عرفیت خالد۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے آیا ہوں، ویسے ابوظہبی میں رہا ہوں پوری زندگی، اور پروفیشن سے میں آڈیٹر ہوں۔ یہ جو آخری کی نظم ہے یہ جی؟ سراج الدین ظفر کی ہے، کس کی ہے یہ؟ بہادر شاہ ظفر کی بہادر نظر، شاہ ظفر کی تھی۔ جی ہاں۔ بات خوب بھائی، بات خوب۔ آئیے فرق صاحب آپ سے۔ احمد بھائی کو آج تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، کسی کا بھی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دو شعر ہیں، اب کافی آج لوگوں کا نمبر ہے تو وہ لطیفہ پڑھ جاؤں۔ بچپن میں میرے بھائی ان کے بڑے پکے دوست تھے تو ان کی کچھ شعر ہے وہ سنا دے۔ شعر ہے کہ کاش بادل کی طرح پیار کا سایہ ہوتا، کاش بادل کی طرح پیار کا سایہ ہوتا، پھر میں دن رات تیرے شہر پہ چھایا ہوتا، پھر میں دن رات تیرے شہر پہ چھایا ہوتا، اور خواب ٹوٹے تھے اگر تیرے بھی میری طرح، خواب ٹوٹے تھے اگر تیرے بھی میری طرح، بوجھ کچھ تو تیری پلکوں نے بھی اٹھایا ہوتا، بوجھ کچھ تیری پلکوں نے اٹھایا ہوتا، اور آنچ ہاتھوں ہی کی کافی تھی پگھلنے کے لیے، آنچ ہاتھوں ہی کی کافی تھی پگھلنے کے لیے، موم کا بت تھا زمین پر نہ گرایا ہوتا، موم کا بت تھا زمین پر نہ گرایا ہوتا، اور کاش بادل کی طرح پیار کا سایہ ہوتا، پھر میں دن رات تیرے شہر پہ چھایا ہوتا۔ بہت شکریہ۔ قاضی بھائی کو کون روک سکتا ہے یہ آپ بتاؤ؟ روکنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ خطہ بند ہے، 4 مصرے پہلے کے، اس کے بعد پھر آواز آ رہی ہے؟ بھائی تھوڑا سا، ہاں تھوڑا سا اونچا بول۔ حرج کیا ہے ہاں اب سنائی دے رہا ہے۔ جو ہم کبھی نہ ملے، حرج کیا ہے، حرج کیا ہے جو ہم کبھی نہ ملے، کیا بات ہے، یا اگر حسب دوستی نہ ملے، واہ، حرج کیا ہے جو ہم کبھی نہ ملے، یا
اگر حسب دوستی نہ ملے آشنائی تو ہو نہیں سکتی جب تلک کوئی اجنبی نہ ملے. حرج کیا ہے جو ہم کبھی نہ ملے یا اگر حسب دوستی نہ ملے آشنائی تو ہو نہیں سکتی جب تلک کوئی اجنبی نہ ملے. سلسلہ کس طرح رہے قائم جب کڑی سے کوئی کڑی نہ ملے. کیا بات ہے. چھوٹا سا چھوٹی سی بہن میں کیا کہہ گئے بھائی. غیر سے غیر آشنا اچھا. غیر سے غیر آشنا اچھا. غیر سے غیر آشنا اچھا شرط ہے بن کے اجنبی نہ ملے. غیر سے غیر آشنا اچھا شرط ہے بن کے اجنبی نہ ملے. بعد میں ان سے مل کے کیا کیجیے ساتھ رہ کر بھی جو کبھی نہ ملے. بعد میں ان سے مل کے کیا کیجیے ساتھ رہ کر بھی جو کبھی نہ ملے. دور رہ کر بھی خوش نہیں وہ جسے دور رہ کر بھی خوش نہیں وہ جسے ساتھ رہنے میں بھی خوشی نہ ملے. دور رہ کر بھی خوش نہیں وہ جسے ساتھ رہنے میں بھی خوشی نہ ملے. گر وہ ملنے سے خوش نہیں مجھ سے تب اسے چاہیے کبھی نہ ملے. بڑاس نکال رہا ہوں میں اپنی. گر وہ ملنے سے خوش نہیں مجھ سے تب اسے چاہیے کبھی نہ ملے. اور ایک اور بھی سنا دیتا ہوں صاحب آپ کو. یہ ذرا سی میرے رنگ کی ہے. انصاف گر نہ ہو تو عدالت میں کیا بچے. انصاف گر نہ ہو تو عدالت میں آج کل جو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. انصاف گر نہ ہو تو عدالت میں کیا بچے ہر فیصلہ تو جانب روزے جزا بچے. ہر فیصلہ تو جانب روزے جزا بچے. اور انصاف گر نہ ہو تو عدالت میں کیا بچے. کبھی کبھی عامر صاحب کہتے ہیں کہ مصرے کو پلٹ دو تو شاید شعر اچھا ہو جائے گا. کچھ عافیت کی ظلم سے کوئی جگہ بچے محفوظ زندگی کا کوئی راستہ بچے. للہ کچھ کرو جو دعا کا جواز ہو. للہ کچھ کرو جو دعا کا جواز ہو. دینے کو گر دعا نہ ہو تو بد دعا بچے. دینے کو گر دعا نہ ہو. للہ کچھ کرو جو دعا کا جواز ہو. دینے کو گر دعا نہ ہو تو بد دعا بچے. ہے ایسے بندوبست میں مصروف ناخدا ہے ایسے بندوبست میں مصروف ناخدا کشتی بھلے بچے نہ بچے نا خدا بچے. اسٹیشن مل گیا ان کو. ایسے بندوبست میں مصروف نا خدا کشتی بھلے بچے نہ بچے نا خدا بچے. ممبر پہ سب ہیں مدحت شامیں لگے ہوئے مقتل میں صرف چند ہی حق آشنا بچے. بیعت یزید وقت کی کرنا ہی ہے اگر محشر میں امور. یار یہ ذرا جما کے پڑھنا پڑے گا. بیعت یزید وقت کی کرنا ہی ہے اگر محشر میں رب کو منہ دکھانے کو کیا بچے. محشر میں رب کو منہ دکھانے کو کیا بچے. ہر ایک کو وہ بھی راہ ہدایت پہ لے چلے. ہر ایک کو وہ بھی راہ ہدایت پہ لے چلے. ملا کے دل میں گر ذرا خوف خدا بچے ہیں. بیعت کر رہے ہیں نا یہ ان کے ہمارے فیلڈ مارشل بیعت کرنے کھڑے ہوئے. ہر ایک کو وہ بھی راہ ہدایت پہ لے چلے. ملا کے دل میں گر ذرا خوف خدا بچے. مقدور بھر وفا سے وفاؤں کی داد دے. مقدور بھر وفا سے وفاؤں کی داد دے. کچھ تو تعلقات میں وجہ وفا بچے. کچھ تو تعلقات میں وجہ وفا بچے. اور یہ شامل کسے میں حلقہ احباب میں رکھوں. شامل کسے میں حلقہ احباب میں رکھوں.
शामिल किसे मैं हल्का अहबाब में रखूं, दुश्मन निकाल दूं तो कोई दोस्त ना बचे। देखिए हल्का अहबाब में दोस्त नहीं है, दुश्मन भी है। बहुत अच्छी। वही है, तो अगर शामिल किसे मैं हल्का अहबाब में रखूं, दुश्मन निकाल दूं तो कोई दोस्त ना बचे। किस पे लिखा? यार चेहरे पे नहीं लिखा। सबको अपनी जगह पर। मुझे पिटाई नहीं करनी। होता सुखन के अहल मरातिब में अपना नाम है इंशाल्लाह। अभी नहीं है यार। होता सुखन के अहल मरातिब में अपना नाम, सर शुक्र इस गुनाह से हम बारहा बचे। बहुत अच्छे बच गए। होता सुखन के अहल मरातिब में अपना नाम, सद शुक्र इस गुनाह से हम बारहा बचे। मसूद इस गजल का यही इख्तिसार कर, अब इस गजल सुना। मसूद इस गजल का यही, यार गड़बड़ा रहा हूँ मैं। मसूद इस गजल का यही इख्तिसार कर। इख्तिताम भी चलेगा, आपको जो पसंद आए। पब्लिक क्राउड सोर्स कर लेंगे। मसूद इस गजल का यही इख्तिसार कर, अब इस गजल के बाद सुनाने को क्या बचे। बाद में आए थे और यहाँ बैठे थे आप। जी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा अपनी टीचर्स वॉइस यूज करूं, लेकिन आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, चले। हमने लेकिन मैथ्स नहीं बोलना, मैथ्स नहीं। अब आप मेरा मजमून देखिए। अब कैसे पता चला? हमने हमेशा ही शोराए कराम की तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि उन्हें गजल के दामन को वसी करना चाहिए और मुतनव्वो मज़ामीन के बारे में लिखना चाहिए कि बकौल यूसुफी साहब, हमारी शायरी में सिर्फ निंदिया, नदिया और ननंदिया का रोना है। इल्मे रियाजी में तो मज़ामीन निकालने की बड़ी गुंजाइश है, लेकिन शोरा इस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। लिखते हैं तो सिर्फ इल्मुल अब्दान के बारे में। हसीनाओं की एनाटमी सबको अजबर हो चुकी है, अब इसमें क्या नई बात हो सकती है। लेकिन शोरा इसी एक फूल के मजमून को 100 रंग से बांधते रहते हैं। शिकायत करो तो कहते हैं कि फूल लिया है। कोई ये नहीं सोचता कि काते खत कहाँ से आया है, कौस क्या चीज, जाविया क्या है, आदे आजम तलाश कैसे करें, जुअज़ाफ़े अकल बला क्या है। किसके अशार हैं? काते खत कहाँ से आया है, कौस क्या चीज, जाविया क्या है, आदे आजम तलाश कैसे करें, जुअज़ाफ़े अकल बला क्या है। इल्मे रियाजी के साथ लोगों की बड़ी लव हेट रिलेशनशिप होती है। या तो लोग इस मजमून से खौफ खाते हैं या फिर इसको अपना पैशन समझते हैं। लगता है ज्यादातर शुरा का शुमार पहले ग्रोह में है। रियाजी की शायरी का, अगर रियाजी के बारे में शायरी का जिक्र हो तो सबसे पहले ही तूले शबे फराक नाप देने वाला घिसा पिटा शेर पेश किया जाता है, जो अकबर इलाहाबादी का है। सबने सुना ही होगा कि दावा बहुत बड़ा है रियाजी में आपको, तूले शबे फराक जरा नाप दीजिए। और किसने उसका जवाब दिया गया था कि वो लैला की जुल्फ से 2-4 हाथ कम रहा है। उनकी जो लैला थी वो रपेंजुल। अच्छा, फिर हैदर अली आतिश ने लिखा है, आशिक तेरे पढ़े नहीं इल्मे हिसाब को। इसका पहला मिसरा हम नहीं पढ़ेंगे कि बकौल कर्नल मोहम्मद खान, हमारी तहरीर की तहारत उसकी मुतहम्मिल नहीं। तहरीर की तहारत क्या जुमला है, बहुत खूबसूरत जुमला है। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। ये क्लास पसंद आ गई। हैदर अली आतिश लिखते हैं, आशिक तेरे पढ़े नहीं इल्मे हिसाब को। इसका पहला मिसरा हम नहीं पढ़ेंगे कि बकौल कर्नल मोहम्मद खान, हमारी तहरीर की तहारत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कभी कभी कोई रहमान फारिस लिख देता है कि इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है। सिफर तो बचेगा ही, क्योंकि जो डिवोर्स लॉयर्स होते हैं सब शार्प होते हैं, वही ले जाते हैं सारे पैसे। तो इसका जवाब हामिद अतीक सरवर ने कहा था कि इश्क में आन पड़ा आज रियाजी का सवाल, 3 से 1 निकालें तो ही घर बचता है। तो कभी कभी कोई जमाल एहसानी ये लिख देता है कि वो हमें ढूंढने कुछ देर हुई निकला है, ये खबर हमको मिली जब सरे मंजिल आए, काश मैं तुझ पे रियाजी के सवालों की तरह खुद को तकसीम करूं कुछ भी ना हासिल आए। ये तो हमें डिवीजन बाय जीरो का केस लग रहा है।
لیکن ہم احسانی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک ہی شعر میں ڈیوائزر، ڈویڈن اور کوشن تینوں کا ذکر کر دیا. عمیر نجمی نے لکھا، تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ، میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ پہ، میری ہر ایک مصیبت کو ضرب صاف سمجھ. تو یہ ان کا میپ تھا. میں نے ایک اور شعر ہے جو میں نے انٹرنیٹ سے دیکھا اور مجھے وزن میں نہیں لگ رہا، لیکن اس کو میرا خیال ہے یہاں پہ بہت قابل لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی کھینچتان کے وزن میں لا سکتا ہے. اس کا کانسیپٹ اچھا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ میں نے سیکھا ہے ریاضی کے اصولوں سے، جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے. یہ اچھا شعر ہے. جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے. میں نے سیکھا ہے ریاضی کے اصولوں سے، پہلا مصرع وزن میں نہیں ہے، جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے. میں نے سیکھا ہے ریاضی کے اصولوں سے ابھی یا میں نے سیکھا ہے ریاضی کے اصولوں سے یہی، جو ناممکن ہے اسے فرض کر لیا جائے. جو ہو معدود اسے فرض کر لیا. واہ بھائی، بہت اچھے بہت اچھے. اچھا، اور یہ دیکھیے، تمام عمر مسائل ہی حل نہیں ہوتے، ہمارا اور ریاضی کا مشترک دکھ ہے. یہ ریاضی کا فارمولہ نہیں، قیمت دل کسی کو کیا معلوم، کتنا آسان ہو گیا ہوں میں، میری مشکل کسی کو کیا معلوم. لیکن ریاضی کو شعراء بہت ہی نظر انداز کرتے ہیں. حالانکہ جو کچھ بھی عروض کے بارے میں پڑھا ہے وہ ہمیں کیلکولس کے انتہائی دقیق مضامین سے بھی زیادہ دشوار اور گنجلک لگا ہے. عروض کے آگے کیلکولس تو بچوں کا کھیل ہے. ہمیں نہ تو ریاضی آتی ہے اور نہ شاعری، ورنہ یہ نیک کام ہم ہی کر لیتے. ہم تو صرف نکتہ چینی اور تنقید ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی صلاحیت نہیں چاہیے. تو اب یہ ایک آخری غزل ہے جو کہ جوش ملیسانی ایک شاعر ہیں، ان کی ہے. اس غزل کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی تنقید بھی کریں گے. غزل یہ ہے کہ اس کا جو ردیف ہے بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ ہے، شش جہت نا فلک آئیں گے نظر 2/3، 6/9 کے برابر ہے اگر 2/3. ظالموں خوف کرو آہ کو سمجھو نہ حقیر، لفظ اللہ میں ہے اس کا اثر 2/3. طالب خیر نہ ہوں گے کبھی انسان سے ہم، نام اس کا ہے بشر اس میں ہے شر 2/3. نام اس کا ہے بشر اس میں ہے شر 2/3. منحصر قوت بازو پہ ہے دولت مندی، دیکھ لو زور میں موجود ہے زر 2/3. تو یہ انہوں نے کافی اچھا آئی تھنک ورڈز سے نکالا ہے. ملک الموت سے دنیا میں ہراساں نہیں کون، جس کو کہتے ہیں نہ ڈر اس میں ہے ڈر 2/3. 20ویں رات مہینے کی جب آ جاتی ہے، غم میں رہ جاتا ہے کھل کھل کے قمر 2/3. 2/3 کی رکھی ہے جو اے جوش ردیف، شعر بھی نکلے ہیں مقبول نظر 2/3. بحیثیت سیلف پروکلیم ناقد ہم علی ثانی صاحب کو اس غزل پر 2/3 نمبر. چلیں ارشاد. غزل کے کچھ شعر سماعت فرمائے. آواز آ رہی ہو؟ جی جی جی. سوچے بیگم تک پہنچنی چاہیے. اچھا پہنچ رہی ہے، یہاں سے مجھے معلوم ہو رہا ہے پہنچ رہی. یاد آتے ہو کیوں ستاتے ہو، یاد آتے ہو کیوں ستاتے ہو، ہم کو دیوانہ کیوں بناتے ہو. یاد آتے ہو کیوں ستاتے ہو، ہم کو دیوانہ کیوں بناتے ہو. میرا چپ رہنا بے وجہ تو نہیں، میرا چپ رہنا بے وجہ تو نہیں، ہم سنیں گے جو تم سناتے ہو، ہم سنیں گے جو تم سناتے ہو. ہے گلا کوئی نہ تو شکوہ ہے گلا کوئی نہ تو شکوہ ہے، پھر یوں احسان کیوں جتاتے ہو، پھر یوں احسان کیوں جتاتے ہو. راکھ ہو جائے گی میری بستی، راکھ ہو جائے گی میری بستی، بر کے جلوہ جو تم گراتے ہو، بر کے جلوہ جو تم گراتے ہو. مجھ کو ملنے کی دے کہ تم ترغیب، مجھ کو ملنے کی دے کہ تم ترغیب، سوئے زندہ ہمیں بلاتے ہو، سوئے زندہ ہمیں بلاتے ہو. جب گھڑی وصل کی کبھی آئے، جب گھڑی وصل کی کبھی آئے، فلسفہ ہجر تم بتاتے ہو، فلسفہ ہجر تم بتاتے ہو. جیت تیری تو ہے ہمیں تسلیم، جیت تیری تو ہے ہمیں تسلیم، روبرو سب کے کیوں گراتے ہو، روبرو سب کے کیوں گراتے ہو. ہے میری مات میں تمہاری جیت،
है मेरी मात में तुम्हारी जीत, इस तरह नाम तुम कमाते हो, इस तरह नाम तुम कमाते हो। तो याद आते हो क्यों सताते हो, हमको दीवाना क्यों बनाते हो। एक और गजल के कुछ शेर सुना। बात कह सकते हैं तकरार नहीं हो सकता, बात कह सकते हैं तकरार नहीं हो सकता, ना सुने कोई तो इसरार नहीं हो सकता, ना सुने कोई तो इसरार नहीं हो सकता। दिल ही गर दिल से कहे तो यही बेहतर है, दिल ही गर दिल से कहे तो यही बेहतर है, रस्मी अल्फाज से इजहार नहीं हो सकता, रस्मी अल्फाज से इजहार नहीं हो सकता। इतना आसान नहीं जान से जाना लेकिन, इतना आसान नहीं जान से जाना लेकिन, वो अगर चाहे तो इनकार नहीं हो सकता, वो अगर चाहे तो इनकार नहीं हो सकता। सख्त गर्व न करे नक्श मोहब्बत दिल पे, सब गर्व न करे नक्श मोहब्बत दिल पे, मेरी नजरों में वो फनकार नहीं हो सकता, मेरी नजरों में वो फनकार नहीं हो सकता। गर नहीं रंगे मोहब्बत किसी फनकारे में, फन पारे में, गर नहीं रंगे मोहब्बत किसी फन पारे में, कुछ भी हो सकता है शाहकार नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है शाहकार नहीं हो सकता। गर नहीं रंगे मोहब्बत किसी फन पारे में, कुछ भी हो सकता है शाहकार नहीं हो सकता। बात कह सकते हैं तकरार नहीं हो सकता। अच्छा जी, तरन्नुम से कोशिश फरमा रही हैं। यूं अश्क बार पहरे जुदाई में आज बह गई, यूं अश्क बार बहरे जुदाई में आज बह गई, मैं इस दिले फिगार के सब दर्द ऐसे सह गई, मैं इस दिले फिगार के सब दर्द ऐसे सह गई। तूफान ऐसे आए कि उसको ना मैं बचा सकी, तूफान ऐसे आए कि उसको न मैं बचा सकी। दीवार इश्क आज फिर इन आंधियों में ढह गई, दीवार इश्क आज फिर इन आंधियों में ढह गई। पहरे हजार थे कि मैं वहाँ लब कुशाई ना करूं, पहरे हजार थे कि मैं वहाँ लब कुशाई ना करूं, मैं आलमे जुनू में अपने दिल की बात कह गई, मैं आलमे जुनू में अपने दिल की बात कह गई। उसने वफा के वादे किए और फिर चला गया, उसने वफा के वादे किए और फिर चला गया। मेरा गुजार इश्क पे तन्हा खड़ी ही रह गई, मेरा गुजार इश्क पे तन्हा खड़ी ही रह गई। मुस्कान लेके लब पे मैं उससे मिली थी आज फिर, मुस्कान लेके लब पे मैं उससे मिली थी आज फिर, पर आँख की नमी ही थी जो दिल का दर्द कह गई, पर आँख की नमी ही थी जो दिल का दर्द कह गई। वो मुझको इल्तिफात से देखे है बारहा अगर, वो मुझको इल्तिफात से देखे है बारहा अगर, तो फिर क्यों उसकी चाह बस उसके लबों पे रह गई, तो फिर क्यों उसकी चाह फिर उसके लबों पे रह गई। वो छुप गया जरा सी छब दिखा के चांद की तरह, वो छुप गया जरा सी छब दिखा के चांद की तरह,
میں اس کا نقش بادلوں میں ڈھونڈتی ہی رہ گئی، میں اس کا نقش بادلوں میں ڈھونڈتی ہی رہ گئی۔ وہ بے نیاز کوئی پیام وفا نہ سمجھے ہے، وہ بے نیاز کوئی پیام وفا نہ سمجھے ہے، تو پھر رباب دل کی لگن کو سروں میں پھر رباب دل کی لگن کو سروں میں بہت اچھی طرح سے بہت یہ غزل ہے، پتہ نہیں غزلوں کا عنوان ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن یہ ایک ہی اس میں لکھی ہے، اس کو انا بھی کہہ سکتے ہیں، ضد بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی قندیلے، اچھا اس کا اگر ہوتا عنوان تو نظم ہوتی تو انا ہوتا یا ضد ہوتی، کیونکہ ایک ہی رنگ میں ہے۔ قندیلے غم دری چائے جہاں پہ جلاؤں کیوں، قندیلے غم دری چائے جہاں پہ جلاؤں کیوں، میں ہی وفا کی رسم کو پھر سے نبھاؤں کیوں، میں ہی وفا کی رسم کو پھر سے نبھاؤں کیوں، میں نے گھروندہ عشق کا مسمار کر دیا، میں نے گھروندہ عشق کا مسمار کر دیا، تو ایک نئے وعدے پہ میں پھر گھر بناؤں کیوں، تو ایک نئے وعدے پہ میں پھر گھر بناؤں کیوں، جب وہ میرے حصار نظر سے چھپے پھرے، جب وہ میرے حصار نظر سے چھپے پھرے، پھر میں ادائے ناز سے اس کو لبھاؤں کیوں، پھر میں ادائے ناز سے، ہر بازی دل میں تو میں ہی سرخ رو ہوئی، ہر بازی دل میں تو میں ہی سرخ رو ہوئی، پھر آج اس کو چال میں اپنی بتاؤں کیوں، پھر آج اس کو چال میں اپنی بتاؤں کیوں، ہر بام و در پہ غم کو چھپا رکھا ہے ابھی، ہر بام و در پہ غم کو چھپا رکھا ہے ابھی، میں آنگنے دل سے سبھی پردے اٹھاؤں کیوں، اچھا اس نے تو کوئی عشق کا اظہار نہ کیا، اس نے تو کوئی عشق کا اظہار نہ کیا، دل وار دوں کیوں اپنی انا کو بھلاؤں کیوں، دل وار دوں کیوں اپنی انا کو بھلاؤں کیوں، بزم طرب میں آج وہ کترایا بارہا، بزم طرب میں آج وہ کترایا بارہا، پھر اس کی پذیرائی میں نظریں بچھاؤں کیوں، پھر اس کی پذیرائی میں، ترک تعلقات میں اس نے پہل ہے کی، پھر میں کیوں ہاتھ جوڑوں اور اس کو مناؤں کیوں، ہر خواہش وصال کہیں دفن ہو گئی، ہر خواہش وصال کہیں دفن ہو گئی، میں سیج گلو لالا کو پھر سے سجاؤں کیوں، میں سیج گلو لالا کو پھر سے سجاؤں کیوں، پھر چھیڑ کے سر شام ڈھلے سوچوں یہ رباب، پھر چھیڑ کے سر شام ڈھلے سوچوں یہ رباب،
میں اس کی یاد میں کوئی اب گیت گاؤں کیوں، اس کی یاد میں. جی حاضرین، میں آوازیں بلند کر کے بولوں گا کیونکہ پیچھے لوگوں کو سنائی نہیں دیتا. میں صرف 5 غزلیں لکھ کے لایا ہوں اور میں آخری ہوں تو آپ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں یہاں کے رہنماؤں کے لیے اور جو یہاں کے لیڈر ہیں ان کے لیے. آج مجھے اور صالحہ صاحبہ کو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ لگے ہیں ٹریفک میں ڈرائیو کرتے ہیں. آپ کو بھی لگے ہوں گے، قاضی بھائی کو بھی لگے ہوں گے اور آپ کو بھی لگے ہوں گے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ پچھلے 10 مجلسوں میں، نشستوں میں جن میں ہم آئے ہیں یہی پرابلم ہے. ہم نے 3:30 بجے شروع کیا تھا. مجھے بھی کام کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی کام کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے شروع نہیں کر سکتے. جب تک ہم یہاں پہنچتے ہیں وی آر آلریڈی ٹو لیٹ اور لیٹ، لیٹس سے ناٹ ٹو لیٹ. تو میری التجا یہ ہے کہ آپ اس بات پہ تھوڑا غور دیں کہ اس کا ٹائم اور ڈے بدل کے. میں نے صالحہ صاحب سے بات کی ہے ابھی تک، صاحبہ سے، صالحہ صاحبہ سے بات کی ہے. میری چھوٹی بہن ہے، میری چھوٹی بہن. اچھا، میں نے ابھی اور کسی سے بات نہیں کی. اگر میں کروں تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ بھئی ہماری نشست ہوتی ہے اس میں آپ آ کے پڑھیے. تو وہ کہتے ہیں کب ہوتی ہے، وہ ٹائم بتاتا ہوں. ان کو یا تو آنا ہوتا ہے ارونگ سے یا ساؤتھ لیک سے، یا ان کو آنا ہوتا ہے ایلن سے یا فرسکو سے. وہ آتے نہیں. تو میں ان کو پوچھتا ہوں بھئی آپ نے کہا تھا ہم آئیں گے، کیوں نہیں آئے؟ بھئی اتنا ڈرائیو کون کرے، اتنی ٹریفک میں اتنا ڈرائیو کون کرے؟ تو اس بات پہ غور کیجئے کہ اس طرح سے چلتا رہا تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. تو اس بات پہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ سیٹرڈے کو آفٹرنون میں ہو سکتا ہے، دیٹ وڈ بی اے ویری گڈ آئیڈیا ٹو چینج اٹ ٹو سیٹرڈے آفٹرنون. اس وقت کیا ہوتا ہے، اگر آپ 12-1 بجے کرو، 4 بجے تک آپ اس کو ختم کر دو. اس کے بعد اگر کسی کی کوئی اور کمٹمنٹ ہے، تھینک یو، اور یا اس نے کہیں اور کہیں جانا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے یا مووی جانا ہے اپنی وائف کے ساتھ یا گرل فرینڈ کے ساتھ، تو اس کے پاس بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. آپ 4 بجے ان کو چھوڑ دیں گے. سیٹرڈے کو کوئی ٹریفک نہیں ہوتا. اگر ہم ٹریفک کے بنا چلیں تو میں ان کے گھر سے یہاں تک 17 منٹ میں پہنچتا ہوں. اس کی آپ اس میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا اضافہ ہو جاتا ہے جسٹ ٹو فائٹ دا ٹریفک. اوپر سے اگر تھوڑی سی بوندا باندی ہو جائے تو اور بھی برا. تو آپ سے یہ نویدن ہے، اس کو آپ اگر گوگل کرنا چاہیں تو کر لیں. تو یہ نویدن ہے آپ سے کہ اس ٹائم کو چینج کرنے کی ایک کاوش کی جائے. اس کے علاوہ میں جو 5 غزلیں سنا رہا تھا وہ اگلی بار سناؤں گا. السلام علیکم. میں نے کہہ دیا کہ گوگل کر. میرے خیال میں چونکہ آج کی محفل میں آپ کچھ بھی سنا سکتے ہیں، تو جس کی اجازت آپ نے دی ہے کہ آپ لطیفہ سنا سکتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے اچھی غزلیں اور سب سنا، تو میں نے کہا ذرا میں ایک لطیفہ سنا دوں اگر آپ لوگ اجازت دیں. ایک محفل ہو رہی تھی جس میں اسی طریقے سے کچھ 10-15 شعراء موجود تھے، اور دوسری اسی کے برابر ایک ہال تھا جس میں ماہرہ خان کا ایک پروگرام ہو رہا تھا اور موسیقی کا پروگرام ہو رہا تھا، جس پہ 200 روپے کا ٹکٹ بھی تھا. وہ ہال تو پورا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور یہ ہال جو تھا اسی طریقے سے کوئی 10-15 لوگ اسی طریقے سے. لطیفہ نہیں، المیہ ہے. ہاں المیہ، لطیفہ نہیں. یہ بالکل اکا دکا لوگ بہت صحیح آپ نے اس کے المیہ. تو
ان شراء میں سے یا حاضرین میں سے ایک صاحب نے اٹھ کے کہا کہ صاحب ہم لوگ جو اتنے کر کے سب محنت کر کے آئے ہیں یہاں یہ حال ہے اور وہاں صرف ایک محترمہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے 200 روپے دے کر پورا کھچا کھچ وہ بھرا ہوا ہے. تو یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ تو نظامت جو صاحب کر رہے تھے آپ کی طرح بہت سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر علامہ اقبال بھی یہاں ہوتے, انہوں نے ان صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ علامہ اقبال کیا سوچتے کہ یہ دیکھو یہ حال ہے, شاعری ہو رہی ہے یا میرے اس پہ پروگرام ہو رہا ہے. تو علامہ اقبال تو نظامت جو صاحب کر رہے تھے خاصے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو علامہ اقبال بھی آپ کو اسی ہال میں پائے. اچھا یہ بات کر کے زیور پہنچ جاتا ہے. جی 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 یہ بات کر کے وہ صاحب نظامت جو کر رہے تھے ہٹے, تھوڑی دیر میں پلٹ کے دیکھا تو جو باقی لوگ بیٹھے تھے وہ سب بھی اسی ہال میں جا بیٹھے. تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ ہے تو میں ایک آپ کو ویسے جی میں آپ سے ایک عرض کروں, یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. میں ڈاکٹر عامر کو یاد ہوگا جی وہ جو ڈاکٹروں کی ہوتی ہے اپنا جی ہاں بالکل بالکل بلایا گیا جی جی. تو ایک ہمیں ایک ہاتھ دے دیا گیا چھوٹا سا کہ یہاں پہ مشاعرہ کریں, اور بازو میں ایک کامیڈین تھا. جی جی اوہ مائی گاڈ, کامیڈین سے ہمیں کمپلیٹ کرنا پڑ رہا ہے. جی ہاں جی ہاں. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب ہمارا مشاعرہ شروع ہوا تو ہمارے گر صاحب تھے اس میں جی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو حال بھر گیا تھا جی ماشاء اللہ, وہاں سے لوگ ادھر آ گئے تھے جی 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 سننے کے لیے. تو ایسا ہوا جی اس دفعے بھی باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کامیڈی نہ سنائیں. جی میں یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جہاں دنیا بھر میں زیادہ تر کرسمس کی تیاریاں, خوشیاں اور یہ منائی جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 1971 کا وہ دسمبر بھی یاد آ جاتا ہے کہ جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور ایک بہت بڑا صدمہ پوری قوم پہ آ پڑا تھا. شعراء سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں. شعراء یا جو بھی صنف نازک سے تعلق رکھتے ہیں سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کا لکھتے ہیں. جن کو حساس ہونا چاہیے وہ تو آج تک نہیں ہے. 99,000 ہتھیار چھوڑ کے آ گئے لیکن وہ آج تک حساس نہیں ہے, انہیں احساس ہی نہیں ہے. تو اسی موقع پر اگر آپ اجازت دیں تو یہ جناب نصیر ترابی صاحب نے بہت اچھی ایک غزل کہی تھی, تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پیش کروں. یہ غزل 1971 میں سکوت ڈھاکہ کے بعد لکھی گئی جو نصیر ترابی کے گہرے جذباتی رد عمل کی عکاسی کرتی ہے. جب وہ اپنے دفتر میں تھے اور یہ المناک خبر سنی تو غم سے نڈال ہو کر انہوں نے اپنے احساسات کو اس دل گداز تخلیق میں سمو دیا. اس غزل کے اشعار مشرقی پاکستان سے علیحدگی پر گہرے دکھ اور افسوس بیان کرتے ہیں جو ایک عام پاکستانی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. اس سے المیہ کے سب سے مؤثر اظہار میں شمار کیا جاتا ہے. مختلف گلوکاروں نے اپنی آوازوں میں یہ پیش کیا, یہاں تک کہ یہ غزل آج بھی زندہ ہے. اور چند سال پہلے ایک بڑا مشہور ڈرامہ آیا تھا ہم سفر کے نام سے, اس میں بھی یہ غزل موجود تھی جو کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی. وہ ڈرامہ ہم سفر بہت مشہور. جی ہاں, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں. وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی,
कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी, न अपना रंज न औरों का दुख न तेरा मलाल, शबे फराह कभी हमने यूं गवाई न थी। मोहब्बतों का सफर इस तरह भी गुजरा था, शिकस्ता दिल थे मुसाफिर शिकस्ता पाई न थी। अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी बहुत, अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वालों में सब कुछ था बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त इन आँखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। किसे पुकार रहा था वह डूबता हुआ दिन, सदा तो आई थी लेकिन कोई दुहाई न थी। कभी ये हाल के दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये हाल के दोनों में यकदिली थी बहुत, कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई न थी। अजीब होती है राह सुखन भी देख नसीर, वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। शुक्रिया। आज साल का हमारा गालिबन आखिरी प्रोग्राम है, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी सालाना रिपोर्ट पेश कर दी जाए कि उर्दू घर ने क्या किया है, क्या करना चाहते थे और अब आगे का हमारा क्या इरादा है। आपको पता है उर्दू घर 2009 में तंजीम कायम हुई थी। मुझे बानियान में से हमारे मसूद काजी साहब मौजूद हैं, यहाँ पे आमिर सुलेमान मौजूद हैं। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि मुशायरे तो डायरे से पहले भी हो रहे थे, बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं। मकासद इसके 4 थे, तालीम, तहजीब, तख्लीक और तहकीक। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये हमारे 4 मकासद थे और हमें इसी मकासद के तहत देखना चाहिए कि हमने क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि ये किसी कोई फीस नहीं है, ये अपनी मदद आपके तहत चलता है। ये इदारा मजहब, कौमियत और सियासत तफरीक से अलग होकर सिर्फ उर्दू की खिदमत पर मामूर है और 16 साल से इसकी हफ्तावार नशिस्तें हो रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि डैलस में, क्या शायद अमेरिका में भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जो कि हफ्तावार माशाल्लाह मेंबरान में हमारा हर साल इजाफा होता है। इस साल जो कई लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं, अब्दुल कादरी साहब, सैयद बिलाल गिलानी, मलिया खान, मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब, फैसल रहमान, सलीम फारूकी और मसूद मुस्तफ़ा जैदी साहब। तो ये सब हमारे नए लोग हैं, कोई नाम से रह गया हूँ। और आज कमर अब्बास और बहुत ही खूबसूरत इजाफा, आज कमर अब्बास की इंतहाई खुशी हुई कमर अब्बास साहब से मुलाकात करके। ये हमारी इस साल की 45वीं नशिस्त है, 45th, ठीक है ना। कम हाजिरी के बायस एक नशिस्त जो है मनसूख हुई थी, तो 44th हुई थी जो बाकायदा मुनक़्क़िद हुई थी पूरी, और इनमें से 32 मुख्तलिफ अफराद ने सदारत की। क्योंकि लोगों को शायद ये होगा कि मैं इस मखसूस लोगों को सदारत देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बाकायदा एक्सेल शीट बनाई हुई है और मैं उसमें ट्रैक करता हूँ किसका क्या है। और आज मैंने जानबूझ के मैंने अपने आप को सदारत दी थी क्योंकि मैं तभी बात करना चाहता आखिर में, नहीं तो मेरे पास पूरी है। तो इसमें से 32 लोगों ने इन 45 नशिस्तों की सदारत की है। एक नशिस्त की सदारत जमील अहसन साहब ने और एक की सदारत हसन इलियास साहब ने भी की थी, जो कि हमारे तंजीम से ताल्लुक नहीं है। हमने किन किन लोगों से मुलाकात की इस साल, उनमें से साहिबा जमील अहसन साहब थे, जुल्फ़कार हलीपोटो साहब थे, हसन जलील थे और अजरा मंसूर। ये सब लोग हमारे उर्दू का तशरीफ लाए थे। हमसे जय्यद लोगों से मुलाकात हुई। इस साल हमने मुंतखब शायरी के उन्वान से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया और लोगों को पसंद आया। तो मुंतखब शायरी में आप किसी का भी कलाम पढ़ सकते हैं और अब बताते हैं कि आपको ये कलाम क्यों पसंद है। तो इस तरह हमारा जो शेरी ज़ौक़ है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो दूसरा जो काम हमने ये किया कि इस साल हम किताब की
जो पजीराई की तकारीब है उसमें हम लोग ज़्यादा फ़ाल हो गए। पहले भी हमने की है, लेकिन इस साल हमने बिलवास्ता और बिला वास्ता तौर पे 3 कुतुब की तकरीब रुनुमाई में यानी पार्टिसिपेट किया था। 2025 में 5 मुशायरे हुए, 5, 2 तरही, 2 गैर तरही और 1 रदीफी मुशायरा। ठीक है ना, याद रहे हम लोग रदीफी मुशायरा बहुत कम जगह करते हैं, हम लोग रदीफी मुशायरा करते हैं। इसके अलावा मुनासरे जो हमारे होते हैं, नसरी नशिस्त होती है वो भी हुई है, मुंतखब शायरी के भी हुए और 13 धनक नशिस्तें हुई हैं, मैं ये मिला के 14 हो जाएंगी। 3 किताबों की जो पजीराई की तकरीब हुई वो 2 तकरीब में हम बराह शामिल नहीं थे, लेकिन बहरहाल हमारे ही तवस्सुत से हुआ था और हम लोगों में कई लोग शरीक थे। एक बशीर कमर की किताब अर्ज़ मुक़द्दस थी और दूसरी मोना शाहब की किताब सितारा रक़्स में है। हमने नाहिद विर्क की किताब की पजीराई कोई नहीं दोस्त एक मुशायरे के साथ की थी। अच्छा, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने पहली बार पिछले साल किताब की तकरीब के रहनुमा उसूल भी मुरतब किए कि अगर तकरीब की पजीराई क्या होगी, और रहनुमा उसूल अगर आपको याद हो सब शेयर किए गए थे, लोगों ने इनपुट दिया था कि हम अगर कोई शख्स तकरीब रुनुमाई करना चाह रहे अपनी किताब की पजीराई तो उसके क्या उसूल होंगे। हमारे हर कमर अब्बास साहब सोच रहे कि क्या बात है कि हमारी जो है सारी हर तकरीब का रूल होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन हम जो चलते हैं। तो ये फैसला बहुत जमहूरी तौर पर हुआ था। इसमें हमें मुसरत है कि एक किताब पर तबसरा करने वालों में एक किताब तो खैर मैंने भी किया था, सूफिया ज़मीर साहिबा हैं, तिलमीज़ फातिमा ने, हमीदुल्लाह शेख साहब ने भी किया, इसमें कमाल नकवी साहब ने, मसूद काजी, ये सब हम लोग किताबों के जो तबसरे किया। बरी भाई ने भी किया था, बरी भाई के भी था। अच्छा, फिर इसके बाद सूफिया ज़मीर ख़ास तौर पर जो मुशायरों की इंतजामत करती हैं उसके हम सब लोग मुतरिफ हैं, बहुत बेहतरीन निज़ाम करते हैं। गांधी सेंटर वालों ने भी इसरार किया था कि निज़ामत जो है वो सूफिया ज़मीर करेंगी। तो और जब इनसे मैंने बात की तो कहने लगी कि ये इनका गला बैठा हुआ, ये उम्र से आई थी। तो जब मुझे उन्होंने कहा कि आप कर दीजिए। अच्छा, फरहान भी कहते हैं अगर वो नहीं करेंगी तो आप कीजिएगा। मैंने कहा भाई वो तो नामुमकिन है, सूफिया ज़मीर के बहुत करीबी पहुंचना, जितनी वो तैयारी कर कर आती हैं। यहाँ मुझे मुशायरे में आप 8 सफ़ों के नोट्स लेकर आई थी, 8 सफ़ों के नोट्स लेकर आई थी। फिर शायरों की जो है जो भी वो कहते हैं उससे अपने हाफ़ज़े से याद रखना कि किस शायर ने इस मौजूद में क्या बात की है। तो बेहतरीन मतलब निज़ामत बेहतरीन करती है ये। इस साल हमें एक और बहुत अच्छी इजाफा हमें मिला, वो मलिहा खान की सूरत में मिला। उन्होंने हमारी एक किताब की रुनुमाई में निज़ामत की थी। मैं समझता बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर भी। तो हमें मैं समझता हूँ कि सूफिया ज़मीर का हमें एक बैकअप मिल गया है मलिहा खान की सूरत में इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं ज्यादती होगी अगर मैं नस्ल में सलीम फारूकी साहब का कोई जिक्र ना करूँ कि वो बहुत ही एक खूबसूरत इजाफा है। वो आज नहीं आए लेकिन वो हमारे खूबसूरत इजाफा हुए हैं। फिर फैसल रहमान, ये भी बहुत अच्छे एक नए इजाफा हैं। ये ना सिर्फ ये कि इनका शेर का इंतखाब बहुत उम्दा है, बल्कि जो शेर सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ अदा करते हैं, उसका पूरा पूरा हक अदा करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि वो उर्दू घर में और ज़्यादा जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वैसे वो आते कम है, लेकिन मेरे ख्याल में पुश करें कि इस तरह घेर घार के उनको और जिम्मेदारी उर्दू घर में दी जाए, मेरे ख्याल में वो बहुत कारआमद हो सकते हैं। आपको पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोग प्रोग्राम अपलोड करते हैं और इस साल जितने प्रोग्राम सब हमने अपलोड किए हैं। यूट्यूब चैनल पर इस बार तक हमारी 182 वीडियोस हैं। ये तो ये 22 अगस्त 2020 से इसकी इब्तिदा हुई। उससे पहले ही कुछ वीडियोस मेरे अपने पर्सनल चैनल पर हैं, फिर बाद में मैंने उर्दू घर का चैनल बना दिया था। तो 182 वीडियोस हैं। 182 का मतलब ये है कि अगर से आप रोजाना एक वीडियो भी देखें तो 6 महीने बाद आपकी वीडियोस तमाम होंगी, और 6 महीनों में 20 या 22 और आ जाएंगे, तो आपको एक और महीना चाहिए होगा वो देखने के लिए सारी वीडियोस। तो माशाल्लाह इस लिहाज से तो हमारा बहुत बेहतरीन है। एक मुशायरे का मैं जिक्र जरूर करूंगा, अक्टूबर 2023 का जो तरही मुशायरा था, अगर आसानी हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, इसके अंदर तकरीबन 9,500 व्यूज हैं, जो कि हमारा एक रिकॉर्ड है। और उसमें भी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले जो शायर का नाम है सूफिया ज़मीर। अगर आप उसमें आप कमेंट्स पढ़ें तो अब आपको सुनाता हूँ कुछ शॉकिंग चर्चे से, क्योंकि आप यूट्यूब सबको निकाल सकते हैं। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा नाजरीन हमारी वीडियो से कहां पर हैं? कोई गैस, कहां पे लोग सबसे ज्यादा देखते हैं हमारी वीडियोस? पाकिस्तान। अच्छा साहब, हमारे नाज़रीन में 33% इंडिया के हैं। 33%, 1/3 नाज़रीन हमारे इंडिया से आते हैं। ठीक है ना।
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے 14%, ٹھیک ہے, وہ پاکستان سے, آدھے سے بھی کم پاکستان سے, اور اتنا ہی تقریباً امریکہ سے آتے ہیں, اور پھر پوری دنیا میں اسپریڈ ہوئے ہیں. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو مین آڈینس ہے وہ انڈیا کی ہے. رضوان صاحب, ٹھیک ہے نا, میں ذرا سا ایڈ کروں, اس عمرے میں گیا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے, تو انہوں نے مجھے آپ کی ویڈیو سے ہی پہچانا. وہ ویڈیو انہوں نے مجھے پہچانا اور وہ آگے مجھ سے ملے اور تصویروں میں. وہ کہاں, پاکستان کے تھے, انڈیا کے کام کے تھے؟ وہ تھے لاہور کے. اچھا میں کچھ اور ہم پہ آگے بات کرتے ہیں. میں 2020 سے اردو گھر کا صدر ہوں. جس جیسے کووڈ جب شروع ہوا تھا اسی وقت میں ہو گیا تھا, اس کی صدارت مجھے سونپ دی گئی تھی, اور میرے ہر قدم پہ عامر سلیمان بھائی نے میری مدد کی. پچھلے 5 سال سے کر رہے ہیں, اس سال بھی کی ہے. آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا, ابھی جو واٹس ایپ گروپ میں شامل ہوئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے اور بھی کئی ہڈن گروپس جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو مشاورت کے گروپس ہوتے ہیں ہمارے مختلف. تو عامر سلیمان اردو گھر کے بانیوں میں سے ہیں. ہماری تنظیم کا مرکز بھی جس عمارت میں یہاں پہ, یہ عمارت انہی کی ملکیت ہے. تو میں آپ کو بالکل فرینکلی بتا رہا ہوں کہ عامر بھائی کے رہنمائی اور اعانت کے بغیر میں اردو گھر کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے بانی نہیں, ہمارے یہ روح رواں ہیں, یہ بہت ضروری ہے ہمارے. دوسرا نام جو ہے وہ ہمیشہ کی طرف بھاگ گئے, سلمان صدیقی صاحب. وہ میرے جب کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے تو میں عامر بھائی سے اور سلمان سے کرتا ہوں, کہ سلمان کا بھی یہ ہے کہ اردو کا تجربہ بہت ہے, وہ بہت پرانے ہیں. بلکہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ بھی شروع کیا تھا, تو وہ اندر کی کہانیاں, داستانیں ان کو ساری پتہ ہوتی ہیں, کہ کون سا کب ناراض ہوا تھا اور کس سے کیا پتہ ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ بڑی ایک ناگزیر انفارمیشن ہوتی ہے. تو وہ ہمیں سلمان صدیقی صاحب بتاتے ہیں, پھر یہ کہ مشورے سے نوازتے رہتے ہیں. تو عامر بھائی کے بعد میں دوسرا شخص کا شکر گزار ہوں, مشکور ہوں, وہ ہمارے سلمان صدیقی صاحب ہیں. پھر اشفاق بھائی یہاں بیٹھے ہیں, دیکھو ہمارے ایسے میزبان ہیں جن کے بغیر کوئی بھی بالمشافہ ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. آپ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف چائے بنا دیتے ہو, پورا انتظام کرنا یہاں پہ, چاہے مشاعرہ ہو یا چھوٹی موٹی نشست ہو, اور باقاعدگی سے موجود ہونا. اب 2-4 ہفتے پہلے جو کہ نشست نہیں ہو پائی تھی, صرف ہم 3 لوگ موجود تھے, اور ساتھ میں اشفاق بھائی پھر بھی موجود تھے, سب لوگوں کی خاطرداری کرنے کے لیے. چائے بھی بنائی تھی, ناشتہ پانی بھی رکھا ہوا تھا, خود موجود تھے تاکہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو میں بہت مشکور ہوں جناب اشفاق بھائی کا. اگلا نام میرے پاس میری اہلیہ کا ہے, فرحین یہاں بیٹھی ہیں. انہوں نے میرے بہت سپورٹ کرتی ہیں, ہر چیز میں بہت سپورٹ کرتی ہیں, بہت کرٹیسائز بھی کرتی ہیں. لیکن میرا خیال میں ممکن نہیں تھا کہ میں اردو گھر کو آگے لے کے چل سکتا اگر مجھے اپنی اہلیہ کی کوپریشن نہیں ہوتی. میں بہت شکر گزار ہوں اپنی اہلیہ فرحین کا بھی. اچھا, ہم نے میں نے نوٹس ایڈ کیے تو بہت اچھا وقت کہ اومکار بھائی نے ذکر کر دیا. اس سال ہم نے وقت کی تبدیلی کی تھی. ہمارا جو پروگرام تھا وہ اتوار کو ہوتا تھا دوپہر میں, پھر ہم نے تبدیل کر کے اسے بدھ کی شب کر دیا. اور اصل تو یہی ٹائم ہوا کرتا تھا اردو گھر کا برسوں سے. کووڈ کے بعد ہم نے پھر اس کو اتوار کر دیا تھا. آپ کی بات ہے, مجھے کوئی انکار نہیں, آپ نے جو پوائنٹ بتا سب ویلڈ ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ویکینڈ والے بھی, کہ ویکینڈ کے خلاف بھی بہت بڑا ایک گروپ ہے, کہ ہمارے جناب ویکینڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بچوں کا سنڈے اسکول ہوتا ہے, تو کسی کے مہمان آئے ہوتے ہیں باہر سے. تو ایک سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ٹائم رکھیں, ہر ایک ٹائم پہ کوئی نہ کسی کو اعتراض ہوگا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جتنے پوائنٹ بتائے بالکل سب ویلڈ ہیں, میں اسے بالکل انکار نہیں کر رہا. 7 کا ٹائم پہلے کبھی نہیں تھا, بدھ کا 6:30 بجے ہوتا تھا پہلے, بہت دیر تک, دوپہر کو 1 بجے رہا. بدھ کو تو نہیں ہو سکتا, بدھ کو تو پاسبل نہیں ہے. نہیں, بدھ کو کہہ رہا ہوں, سنڈے 1 بجے, تاکہ وہ کسی چیز اور کسی ایکٹیویٹی سے. لیکن اس میں یہ ہوا, ٹھیک ہے میں آپ کی اگری کرتا ہوں, ٹریفک کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ رش آور ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کی تعداد دیکھیے تو اتنی ہے جتنی سنڈے میں آتی تھی. جو لوگ سنڈے پہ آتے تھے وہ وینسڈے کو بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آئی ایم اسٹل اوپن ٹو اٹ, میں نے اس کو آپ کی بات کو رد نہیں کر رہا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تبدیل کر سکتے ہیں پروگرام, نہیں تو پرماننٹ تو تجرباتی طور پہ کر سکتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے. تو آئی ایم اوپن ٹو دیٹ. لیکن آپ نے جو کہا بات کہی کہ بھئی اب شام میں
2-3 बजे रखें, 4 बजे तक फारिग कर दें, उसके बाद अपने गर्लफ्रेंड के साथ चले जाएं, तो मैं राजी हूँ सैटरडे को करने के लिए, अगर आप मुझे गर्लफ्रेंड भी दे दें। अगली बार ऐसा हो जाए बिल्कुल लेके आए। तो मुझे गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करना शुरू कर दे। अच्छा, इस साल एक और तब्दीली की अभी हाल भी हुई है, वो हमने नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कम्युनिटी के नाम से, भी कई लोगों का था कि वो पोस्ट करना चाहते हैं। इसमें अभी आपको बहुत घिसपिच और बहुत कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, इंशाल्लाह क्लीन अप कर देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन अब लोग कम से कम उस उर्दू घर कम्युनिटी के अंदर वो अपने जो चाहे चीज़ डाल सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो हमारे उर्दू घर के जो रहनुमा उसूल हैं उनके मुताबिक हो। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी अच्छी हुई हमारी कि गांधी सेंटर के साथ हमने शिबिर नुमानी का प्रोग्राम मुनक़िद किया था, और फिर गांधी सेंटर के साथ जो है उन्होंने हमसे अप्रोच किया है कि हम हर तीसरा प्रोग्राम, उर्दू का तीसरा प्रोग्राम उनके मरकज़ में कराएं, और सारी ओनरशिप हमारी होगी। इस मसले पर पिछले प्रोग्राम में बहुत तफसील से बात हुई है, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो चुके हैं। तो अभी हम सिर्फ ये आपको मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि अगले महीने इंशाल्लाह एक मुंतखब शायरी की नशिस्त वहाँ पर होगी, ये भी तजर्बाती बुनियाद पर है, और हम देखते हैं इसमें आगे किस तरह चलता है सिलसिला। अच्छा, फिर यहाँ पे अब उर्दू घर का दफ्तर आप देख रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं। ये इस बिल्डिंग में हमारा चौथा कमरा है। अब जो है यहाँ से लाइब्रेरी भी इंशाल्लाह ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ से दरवाजा करीब है, बाथरूम के करीब है मकान। शायरों का भागना आसान। अच्छा, उर्दू घर की लाइब्रेरी हमारी बड़ी अच्छी है, किसी को कोई किताब चाहिए तो अशफाक भाई से ले सकते हैं, मैंने खुद कई किताबें ली हैं, और एक PDF स्कैनर भी हम लेकर आए थे आमिर भाई, जिसका किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई किताब आपको करनी है तो आप PDF स्कैन भी कर सकते हैं। चलिए, इसमें आगे इसमें कहानी हमारी है कि इस साल जो हमने गलत किया है या हमसे मिस हो गया, जो रह गया, वो हमने कोई भी बुक क्लब की मीटिंग नहीं की। इस साल कोई हमारी बुक क्लब की मीटिंग नहीं हुई, लेकिन आज ही हमने फैसला किया है, सलमान उनका तिलमीज़ और मैंने फैसला किया कि हम लोग 28 जनवरी को जो हाल ही के मुकदमा शेर व शायरी के ऊपर हम बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी, बड़ी अहम किताब है ये, न सिर्फ शायरों के लिए बल्कि गैर शुरा के लिए भी। मुकदमा शेर व शायरी, इसकी PDF भी मौजूद है, सीरियत भी मौजूद है, तो मैं भी कुछ शेयर कर दूंगा। तो ये हम 28 जनवरी को करेंगे, हमारे फ्यूचर का है। फिर हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे जो नहीं हो सका, वो खुदकुशी से बचाव का प्रोग्राम था, कि अवेयरनेस, सुसाइड अवेयरनेस का, क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी में काफ़ी बच्चों ने खुदकुशी किए, 2-3 ऐसे केसेस हुए। तो आमिर भाई ने मुझे कनेक्ट किया था डॉक्टर साहब से, मैंने वो कॉन्टैक्ट किया था, लेकिन उनको जवाब नहीं आया उनका, फिर अल्लाह आलम क्या हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ वी शुड कीप दैट इन द रेडार और वी शुड परसू दैट। फिर इस साल जो हमने मिस किया, जो हम गुज़िश्ता साल करते थे, वो गुज़िश्ता साल हमने किया था कि हमने रदीफ़ी मुशायरा तो कर लिया, लेकिन मौज़ूआती मुशायरा नहीं किया। तो हमारे यहाँ रदीफ़ी मुशायरे की तरह एक मौज़ूआती मुशायरा भी होता है, कि तरही, गैर तरही, रदीफ़ी, मौज़ूआती। तो मौज़ूआती मुशायरा नहीं हो सका, और मैं चाहूँगा कि अब अगला मुशायरा अगर हम करें तो पाशा का मौज़ूआती मुशायरा हो, कोई नया कोई इंटरेस्टिंग मौजूद देकर, ज़ाहिर बात है जैसे नज़में पढ़ी जाएंगी या कतार पढ़ी जाएंगी, उसके अंदर जो भी है। और एक और चीज़ जो बहुत बरसों से हमारी बंद पड़ी है, मैं चाहूँगा वो शुरू की जाए, वो है पहचान रिसाला। हमारे रिसाले के मकाम में कितने, 3 थे, 4 थे, 4 शुमारे आ चुके हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि हमें दोबारा उसमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन चक्कर ये है कि इसके लिए भी वॉलंटियर्स हमें चाहिए होते हैं, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन पहचान रिसाले का जो हमें वी शुड कीप दिस इन रेडार, कि हमें ये भी करना है। फिर एक आपके आने से पहले मैं जिक्र कर रहा था कि यूनुस एजाज हमारे सबसे सीनियर शायर हैं। मैं चाह रहा था कि एक शाम यूनुस एजाज के नाम, इसके नाम पे एक महफिल मुनक़िद की जाए, और बहुत जल्द की जाए, वो बहुत बीमार रहते हैं। और तो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ ये है कि हमें असूली तौर पर फैसला करना है कि प्रोग्राम करें, और फिर ये कि उसके फाइनेंसिस का हमें देखना पड़ेगा किस तरह करेंगे। और फिर रमज़ान से पहले पहले अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर 1.5 महीना है, 2 महीने हैं, जल्दी कर ले जी, हालत ठीक नहीं, तो
बहरहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में कर लें, बिगनिंग ऑफ द ईयर में कर सकते हैं। मैं उनसे बिलाल भाई से बात करके मैं बिगनिंग ऑफ द ईयर कुछ करेंगे इंशाल्लाह इसका। तो एक ये हम यूनिस एजाज के ऊपर हम करना चाह रहे हैं। फिर बाद में मेरे जहन में 2 और शोरा कराम हैं जिनका हम कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी इमरजेंसी फुटिंग पे नहीं है जितना मैं यूनिस एजाज करना चाह रहा हूँ। 2 बाकी शोरा का नाम है, एक तो नादिर दुरानी और एक हमारे शेख एजाज साहब, तो जो मसीना शोरा में से हैं। मुआशी इस्तेहकाम हमारी उर्दू घर में नहीं है क्योंकि हम कोई फीस नहीं लेते। चंदे का डब्बा पड़ा है, मैं भी चेक करता हूँ कितने पैसे थे पिछले मुशायरे में। मैं आपको थोड़ा सा रफ बता देता हूँ। जो पिछला हमारा मुशायरा हुआ था उसमें $900 खर्च हुए थे, $901 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। बाद से कम भी होते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, खर्चा होता है। और फिर यहाँ पे बैठे में चाय पानी का खर्चा होता है, सब कुछ होता है। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स सारे खर्चे उठाए। बली भाई ने बड़े अच्छे आदमी हमारे, उन्होंने कहा है कि आइंदा जो भी मुशायरा होगा उसकी बिरयानी ये बंदोबस्त करेंगे बिरयानी का, ठीक है ना। तो हमारा सबसे बड़ा मसला तो हल हो गया कि बिरयानी कहाँ से आएगी, कौन लाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हमें इसके मामले में कि हमने ये भी कहा कि चंदा इकट्ठा करें, फीस लगा दें, कोई मेंबरशिप फीस हो, या मुशायरे का टिकट करें। अब अगर मुशायरे का टिकट करना है तो उसके लिए भी जो ना ऐप्स वगैरह आती हैं, somebody has to spend time on it, ठीक है ना, टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। और हम ये नहीं कि वाजिबी टिकट रख सकते हैं, $5 $10 ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा कुछ ना कुछ आमदनी हो। या मेरा एक आइडिया ये भी है कि शायरों से चार्ज करो जो पढ़ेगा, ठीक है ना, और उसमें फिर रेट बढ़ता जाए। पहले 5 गज़लें जो हम चल रहे $10 में सुना दी, पहले 5 शेर, लेकिन जो छठा शेर है फिर $5 पर शेर जनाब बढ़ गया, ठीक है ना। और जो तरन्नुम में सुना रहा है उसके और ज्यादा पैसे होंगे। तो लेकिन हम तो कोई ना कोई बंदोबस्त करिए, मजाक में कह रहा हूँ, जाहिर बात है, लेकिन हमें कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम लोग जो है फिर इमरजेंसी फुटिंग्स पे फिर ये काम करें। अब हमें आती है वॉलंटियर्स की जरूरत। मशवरे तो सब लोग देते हैं। हमारे उर्दू घर का जो एक बेहतरीन चीजों में से असूलों के अलावा वो ये है कि जो आइडिया थे वो खुद ही करें। हाँ, मतलब आइडिया तो बहुत से लोगों के पास है। ये कि आपने आइडिया दे दिया और हम समझ रहे हैं कि जनाब रिजवान साहब उसके अरेंजमेंट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी आपके आइडियाज हैं आपको उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वॉलंटियर करना पड़ेगा। हमें उर्दू की क्लासेस जो है ना दोबारा सोचना चाहिए कि हमें शुरू करनी चाहिए। हमने आज से कितने 5 साल पहले की थी, 4 साल पहले की थी, 2020 में 5 साल हो गए इस बात। मेरे ख्याल में हमें वी शुड लुक इनटू दैट वंस अगेन। एक बच्चों को लाने तरकीब हो सकती है कि एक अजहर भाई हैं जो कि बच्चों को SAT की प्रिपरेशन कराते थे। मेरी बेटी ने भी कुछ अर्से उनके साथ किया था। तो एक उर्दू घर में एडवांटेज होता था, हम दोपहर में जाते थे तो अम्मी अब्बा तो जब शेर शायरी में बैठे हैं, वो SAT क्लास लेता था, दूसरे कमरे में SAT क्लास होती थी, कोई 3-4 बच्चे आते थे और वो पढ़ा दे। तो ये एक तरीका है उनको ल्योर करने का कि वो उर्दू घर में आए। तो हमें इस तरह का ना हमें सोचने पड़ेंगी चीज़ें। नहीं